السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، اسلام آباد میں رینجرز طلب کر لیے گئے اور اسلام آباد کے حالات پر بات کر لیتے ہیں اسی ولاگ کے اندر۔ دیکھیں ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے، تیسرا روز ہے، اور پہلے کہا یہ جا رہا تھا کہ لوگ نہیں ہیں، لوگ نہیں ہیں، لوگ نہیں ہیں، ناکام ہو گیا۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ پہنچتی ہیں پہلے دن مینار پاکستان پہ کہ انہوں نے بڑی تنقید کی مختلف الفاظ میں کہ میں یہاں پر انقلاب دیکھنے آئی تھی، لوگ نہیں ہیں۔ اس وقت تو ان کا پلان ہی نہیں تھا اور انہوں نے مینار پاکستان نہیں اکٹھے ہونا تھا، لیکن جہاں پر اکٹھے ہونا تھا وہ لوگ وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی جو منزل تھی وہ ڈی چوک تھی، وہ ڈی چوک کے قریب پہنچ گئے ہیں، ڈی چوک پہنچنے والے ہیں، لیکن راستے میں ایک جگہ پر تصادم ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور رینجرز کے لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے، تو ایک گاڑی، جن کو اب شرپسند کہہ رہے ہیں حکومت کی جانب سے، ایک گاڑی جب وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے، رینجرز نہیں ہٹ رہے تھے، تو انہوں نے گاڑی چڑھا دی رینجرز پر۔ کہا یہ جا رہا ہے، جو کہ حکومت کا موقف ہے، اور 4 رینجرز اور 2 پولیس اہلکار اس میں شہید ہو گئے۔ یہ تمام معاملہ ہوا، تو اس کے بعد 5 جو اہلکار ہیں وہ زخمی بھی ہیں۔ تو یہ تمام جب معاملہ ہوا تو اس کے بعد پولیس اور رینجرز کے مکس کر کے جو ٹوٹل اہلکار زخمی ہیں وہ 5 ہیں اس وقت۔ اس کے بعد تھوڑا سا لچک دیکھنے کو ملی حکومت کی جانب سے، لیکن ایک اعلان ہوا، ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے محسن نقوی صاحب کی جانب سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے لیے 5 منٹ کا کام ہے، اگر ہم سیدھے فائر کھول دیں تو اس کے بعد یہاں پر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئے گی، لیکن جب یہ سارا معاملہ ہو گیا انہوں نے کہا ماتھے پہ فائر ماریں۔ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی لوگوں کو ڈرانے کے لیے شاید یہ، لیکن معاملہ جو بھی ہو رہا ہے بہت خراب ہو رہا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عوام کو، اور وہ بھی عوام کا ہی حصہ ہیں، ان کو نہیں آمنے سامنے ہونا چاہیے، مزید ابھی کوئی 9 مئی نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے جس طرف ملک میں جا رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ نہ ہو جائے، کیونکہ اب پاورز ایک طرف نہیں ہیں، پاورز منتقل ہو رہی ہیں، اور اگر کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیونکہ آپ تمام لوگ سامنے کھڑا کر رہے ہیں، ریاست بھی تو کہیں نہ کہیں عوام ہے، اور عوام کے سامنے عوام کھڑی ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو روکنا نہیں چاہیے تھا انہیں سٹارٹ میں، اور ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کر لینے چاہیے۔ جس طرح سے پابندیاں لگائی گئی ہیں اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ آپ کم سے کم ان تمام لوگوں کو اجازت دیں، اور انہیں کوئی اگر انہیں احتجاج کرنا ہے تو کوئی ایک مناسب سی جگہ دے دیں آپ انہیں۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو آپ مذاکرات کر لیں، کوئی مذاکرات، اگر اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو مذاکرات کر لینے چاہیے۔ مذاکرات کر لینا اچھا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو بھی کر لینا چاہیے اور حکومت کو بھی کر لینے چاہیے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ مذاکرات ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، بہرحال امریکہ بھی درمیان میں کود پڑا ہے اس تمام معاملے کے بعد۔ امریکی ترجمان، جو محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت کو انسانی بنیادی حقوق اور بنیادی آزادی کا احترام کریں۔ بنیادی آزادی جو ہے اس کا احترام ضرور کرنا چاہیے حکومت کو، یہ حکام کی جانب سے تھا۔ اور انہوں نے یہ کہا امن و امان کے لیے موجود جو پولیس اہلکار ہیں وہ بھی یہ تمام معاملات کا خیال کریں۔ یہ امریکہ درمیان میں آ گیا، امریکہ کی بڑی سٹیٹمنٹ تھی، اور انہوں نے مظاہرین کو بھی کہا کہ آپ پرتشدد معاملات کی طرف نہ جائیں۔ تو یہ امریکہ کے بعد یقیناً پریشر جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ پاکستان سے باہر تک ہے۔ لوگ جو پاکستان میں نہیں بستے ہیں ان لوگوں کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ بڑا ہو رہا ہے، کوئی بڑا احتجاج ہے، کیونکہ امریکہ کا پیغام آ گیا، یہ بات ثبوت ہے اس چیز کا۔ بہرحال بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں امن و امان کے لیے موجود پولیس اور سیکیورٹی اہلکار کو نشانہ بنانا دہشت گردی ہے۔ تو آپ لوگوں نے سامنے کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی رپورٹس یہ ہیں کہ کچھ لوگ وہاں پر بھی زخمی ہیں، وہاں پر بھی لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، وہاں پر بھی لوگ جو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کے گلے خراب ہیں، آنکھیں نہیں ٹھیک ہیں، سردی ہے وہاں پر، بہت سے لوگ وہاں پر بھی پریشان ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کہتی ہیں شرپسندوں کی گاڑی سے شہید ہونے والے کسی کے بیٹے کسی کے بھائی تھے، سامنے والے بھی کسی کے بیٹے کسی کے بھائی تھے۔ فسادی اور شرپسند سیاسی جماعت خونی باب لکھ رہی ہے۔ اچھا، یہ تمام چیزوں سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ یہ واقعہ کسی ایسی طرف جا سکتا ہے کہ جیسے کہ 9 مئی ہوا تھا، یہ اس طرف نہ چلا جائے، اس طرح کو کوئی واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف مزید لوگ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ڈی چوک تک پہنچ جاتی ہے تو حکومت کس حد تک پریشان ہو سکتی ہے آپ تمام لوگ یہ جانتے ہیں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام معاملہ ہوا ہے، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ کیا حکومت ذمہ دار ہے؟
کیا پاکستان تحریک انصاف ذمہ دار ہے یا کوئی اور ذمہ دار ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔